علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم رسد کے چیپٹر میں سے رسد میں تغیرات کے اسباب جو ہے وہ پڑھیں گے۔ رسد تبدیل کیوں ہوتی ہے؟ مختلف اشیاء کی جو رسد ہے اس میں کمی بیشی کی کیا وجوہات ہیں، ان کا ذکر آج ہم کریں گے۔ رسد میں تغیرات، یہ رسد میں جو چینجز ہیں، کازز آف چینجز ان سپلائی جو ہے وہ کیوں رسد تبدیل ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شے کی قیمت تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ رسد ڈیپینڈ ہی کس پر کرتی ہے؟ شے کی قیمت پر۔ قانون رسد کی روح سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور قیمت کے کم ہونے سے رسد کم ہو جاتی ہے۔ بس شے کی اپنی قیمت میں تبدیلی اس کی رسد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو چینج ان the price of a good, as we know that quantity supply is the function of price, thus any change in the price of a good brings change in its supply in the same direction. ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ لاگت پیدائش میں تبدیلی، چینج ان دا کاسٹ آف پروڈکشن۔ جب کسی شے کی کاسٹ آف پروڈکشن، کسی شے کی لاگت، کسی شے کو بنانے کے اخراجات میں کمی آتی ہے تو اس کی رسد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر لاگت پیدائش میں اضافہ ہوگا تو رسد کم ہوگی، اور اگر لاگت پیدائش میں کمی ہوگی تو رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ طریقہ پیدائش میں تبدیلی، کسی شے کی جب پروڈکشن ٹیکنیک چینج ہوتی ہیں تو بھی شے کی رسد میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر پہلے سے پرانے طریقوں کے مقابلے میں اگر جدید طریقوں کی مدد سے شے کو تیار کیا جائے تو شے کی زیادہ مقدار پیدا کی جا سکتی ہے اور رسد میں اضافہ ہوگا، اور اگر طریقہ پیدائش میں تبدیلی لاگت پیدائش میں اضافے کا سبب بنے تو پھر رسد میں کمی آ جائے گی۔ سائنسی ترقی، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل پروگریس جب ہوتی ہے کسی ملک میں، جب نئی نئی ایجادات آتی ہیں، دریافتیں ہوتی ہیں اور ایسی مشینری آلات تیار ہوتے ہیں جن کی استطاعت سے مقابلاً زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس سے لاگت پیدائش شے کی کم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اشیاء کی رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر خام مال اور مشینری کی قیمت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، یعنی کہ یہ اگر پہلے سے مہنگی ہو جائے تو شے کی رسد کم ہو جائے گی، اور اگر یہ پہلے سے سستی ہو جائے تو اشیاء کی رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ملک کے حالات میں امن و امان ہو، سرمایہ کار بہت زیادہ محنت سے کام کریں، کاروبار زیادہ ہو، توسیع ہو، اشیاء کی پیداوار اور رسد میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر بدامنی ہوگی، عدم استحکام ہوگا تو کارخانے پوری استطاعت سے کام نہیں کریں گے، لہٰذا سرمایہ کار بھی اپنے کاروبار میں توسیع نہیں کریں گے، کیونکہ فضا اس کے لیے خوشگوار نہیں ہوگی۔ اس طرح پیداوار بھی کم ہو جائے گی۔ اگر ملک میں ناگہانی حالات ہیں، مثلاً فرض کریں کہ سیلاب ہے، خشک سالی ہے، جیسے یہ ٹڈی دل کی آپ نے وہ دیکھا تھا کہ فصلوں کو تباہ کر رہی تھی، وہ نازل ہو تو زرعی شعبے کی پیداوار کم ہوگی اور اشیاء کی رسد بھی کم ہوگی۔ محصولات میں کمی بیشی، محصولات کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکسز کو، چینج ان ٹیکسز۔ اگر حکومت ملکی یا غیر ملکی اشیاء کی پیداوار پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگائے گی تو آجروں کا منافع کم ہو جائے گا، اشیاء کو بنانے والے ان کو آجر کہتے ہیں، جس سے شے کی رسد میں کمی ہو جائے گی۔ اور اگر حکومت ٹیکسوں میں مراد دے دے، یعنی کہ چھوٹ دے دے، تو درآمدی محصول یعنی کہ جو اشیاء دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں آنی ہیں ان پر ٹیکس میں کمی کر دے تو پھر اشیاء کی رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈیولپمنٹ ان دا مینز آف ٹرانسپورٹیشن، اگر ملک میں ذرائع مواصلات، اگر ذرائع نقل و حمل اور ترقی یافتہ ہوں تو اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جانا آسان ہوتا ہے، اس سے منڈی کو وسعت نصیب ہوتی ہے، شے کی طلب بڑھتی ہے اور رسد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ملک کے موسمی حالات جو ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں جو برف ہے اس کی رسد کم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جب گنے کا موسم ختم ہوتا ہے تو چینی کے کارخانے بند ہونے سے چینی کی رسد بھی کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات حاجر کیا کرتے ہیں، پروڈیوسرز کیا کرتے ہیں کہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، مل جاتے ہیں اور باہمی فیصلوں سے شے کی رسد میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیوں کمی کرتے ہیں؟ تاکہ شے کی قیمت جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے، رسد کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ شے کی قیمت جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے۔ تو اسی کو ہم جو ہے وہ تھوڑا انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چینج ان دا کاسٹ آف پروڈکشن، سیکنڈ جو ہے وہ کاز آف چینج ان دا سپلائی ہے۔ سپلائی فالز ود دا انکریز ان کاسٹ آف پروڈکشن آف اے گڈ وائل آن دا ادر ہینڈ a decrease in the cost of production may cause rise in its supply، ٹھیک ہے نا، اگر cost of production decrease ہوگی تو کیا ہوگی؟ سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ change in the production technique، supply may rise due to change
For example, we use latest technology and modern technologies of production. For example, use of tractor, harvesters, etc. in agriculture. Use of automatic machines and computer in production process is also helpful for more production and increase supply. Change in the price of machines and raw material. If the price increases, then supply must fall. Supply falls when the prices of machine, raw material and other inputs are increased. It causes a rise in the cost of production, leaving a very small profit margin. On the other hand, supply may rise when these factors are available at a cheaper rate. Change in political condition. Business expand and supply rises under stable and peaceful political condition, while political instability and unrest in the country discourage investment and production activities. Thus it results in fall in supply. Natural calamities. Supply of good, particularly in agriculture sector, is badly affected due to natural calamities. Floods, soil erosion, scarcity of rain, crop diseases. War can also reduce supply. Change in taxes. And increase in tax rate of new taxes on the commodity may cause fall in supply. Sales tax, excise duty, agriculture tax shift supply curve upward, while upward means it decreases, while taxes reduction, tax concession and tax holidays encourage production activities, resulting in the rise in supply. Development in the means of transportation. Supply may rise due to improved transport and communication facility, because the shifting of goods become cheaper and easier. Market expands and demand increases, and supply also rises. Weather conditions. Supply also rises or falls according to the change in weather conditions. Supply of ice falls during winter season, while it rises during summer. Prices of substitute. Change in the prices of substitute can affect the supply of related goods. For example, a rise in the price of wheat may encourage the supply of rice. ठीक है ना, wheat का जो है सब्सिट्यूट हो क्या है हमारे पास राइस. अगर राइस की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर क्या होगा, सप्लाई जो है वो अगर wheat की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई राइस की जो है वो बढ़ जाएगी. Utility among producers. Unity among producers. This type of unity may be in the form of कार्टेल. जब भी ये प्रोड्यूसर्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, गठजोड़ करते हैं, तो इसको कार्टेल कहते हैं. ट्रस्ट, प्राइस, लीडरशिप भी कहते हैं, सप्लाई कोटा एटसेट्रा. अंडर सच अ सिचुएशन सप्लाई में फॉल. समटाइम प्रोड्यूसर इंटेंशनली रिड्यूस प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स so that the prices of these goods may not go down beyond a certain limit. Future expectation. If enterprises foresee some changes in the future prices, they try to adjust their output according and taking the decision to increase or decrease the supply of a good in the view of future expected prices. So नेक्स्ट इज़ सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई. रसद के मज़ीद जो तख़य्युलात है वो हम अब पढ़ेंगे. रसद जो है किसी शय, बाज़-औक़ात किसी शय की जो रसद है वो किसी दूसरी शय की रसद से भी वाबस्ता होती है, जुड़ी हुई होती है. जैसे कि मुरक्कब रसद. ठीक है, मुरक्कब रसद क्या है, जब कोई एक शय मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल की जाए तो इसकी रसद मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मिक़दार का मजमूआ होती है, उसे मुरक्कब रसद कहते हैं. मिसाल के तौर पर गोश्त जो है वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी तमाम से हासिल होता है. इसी तरह से बर्तन मट्टी, चीनी, स्टील, तांबा और दीगर धातुओं से बनाए जाते हैं. इन अशिया की रसद मुरक्कब होती है, इसलिए इनकी कीमतें भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं. मरबूत मीन्स जुड़ी हुई होती हैं. मुश्तरक रसद क्या है, बाज़ अशिया पैदा ये इकट्ठी होती हैं. ठीक है ना, जब एक शय की रसद बढ़ती है तो दूसरी की रसद में ऑफ कोर्स इजाफा खुद ब खुद हो जाता है. जब एक शय की रसद कम होती है तो दूसरी शय की रसद में भी कमी हो जाती है. ऐसी अशिया की मुश्तरक रसद होती है. मिसाल के तौर पर रुई और बनोला इकट्ठा उनकी रसद होगी. इसी तरह से जब गंदम की फसल तैयार होती है तो भूसा भी साथ साथ तैयार हो जाता है. जब बकरी से गोश्त हासिल करते हैं तो उसका चमड़ा मिल जाता है. भेड़ के गोश्त के साथ ऊन और चमड़ा भी मुयस्सर आता है. लिहाजा ऐसी अशिया की रसद जो है वो जो कैसी होती है, मुश्तरक होती है. यहाँ पर मैंने जो है वो आपके लिए ये किया हुआ है. ठीक है ना, लैम्प है, सालूफ है, कॉटन एंड कॉटन सीड्स हैं, वीट एंड स्ट्राज हैं. ठीक है, बीफ एंड हाइड है.
متقابل رسد، ایسی رسد جب اشیاء کی بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں ان کی رسد آپس میں مقابلہ، متقابل نام سے کمپیٹیٹیو سپلائی، ان کی رسد آپس میں مقابلہ کرتی ہے، یعنی ایک استعمال میں شے کی رسد میں اضافے کی وجہ سے دوسرے استعمال کے لیے رسد میں خود بخود کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کرتے ہیں اگر ہم لکڑی سے فرنیچر زیادہ بنا لیں گے تو جلانے کے لیے رسد کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر زمین پر زیادہ سے زیادہ مکانات بنا دیے جائیں تو کاشتکاری کے لیے رسد کم ہو جائے گی۔ اگر بجلی کا استعمال گھروں میں زیادہ ہوگا تو پھر صنعتی مراکز کے لیے کم ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک شے کی رسد کے بڑھانے سے دوسری شے کی رسد میں کمی آ جائے تو اسے متقابل کہتے ہیں۔ جیسے فرض کر کے اگر ایک کاشتکار اپنی زمین پر زیادہ مقدار میں گنا اگانا چاہے تو پھر گندم کے لیے کم مقدار زمین کی دستیاب ہوگی، لہٰذا گندم کی رسد میں کمی واقع ہو جائے گی۔ Some other concepts of supply میں composite supply. Sometimes there are different sources of supply of a good. When we take up the sum total of a supply from all the available resources, we arrive at composite supply of the good. For example, meat from sheep, goat, lamb, etc., and beef from cow, bull, and buffalo. Similarly, pots برتن جنہیں کہتے ہیں pots are prepared from steel, bronze, plastic, mud, etc. As these goods have composite supply, thus their prices are interlinked with each other. ٹھیک ہے نا، joint supply. Some goods are jointly produced, thus an increase in the supply of one commodity definitely result in a rise in the supply of other good and vice versa. These are known as jointly supplied goods. For example, wheat with straw, meat with wool, leather from a sheep, etc. Competitive supply of some goods compete with each other when there are more than one use. If the supply is increased in one use, its supply for the other use will become less. For instance, if supply of electricity is increased for household purpose, its supply may be decreased for the commercial and industrial uses. The next chapter is elasticity of supplies. رسد کی لچک کی پیمائش. رسد کی لچک کی پیمائش، رسد کی لچک جو وہ ہوتی کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے۔ کسی شے کی رسد میں تبدیلی کی وہ شرح جو قیمت میں کمی بیشی کی وجہ سے وجود میں آئے۔ کسی شے کی رسد میں تبدیلی کی وہ شرح جو شے کی قیمت میں کمی بیشی کی وجہ سے ہو۔ اس میں جیسے ہم زیادہ الاسٹک سپلائی بھی پڑھیں گے، ان الاسٹک سپلائی جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم رسد کی لچک کی پیمائش جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ رسد کی لچک جو ہے وہ پیمائش، اس کا پہلا طریقہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ Elasticity of supply, the degree of responsiveness of quantity supply to the change in the price of a commodity. ٹھیک ہے، رسد کی لچک کی پیمائش کا پہلا طریقہ اکائی کا طریقہ ہم کریں گے۔ اکائی کے طریقے میں اکائی کے برابر، اکائی سے زیادہ اور اکائی سے کم رسد کی لچک۔ اس میں ہم پہلا طریقہ جو ہے وہ آج کرتے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اکائی کے برابر رسد کی لچک۔ اکائی کے برابر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب شے کی قیمت اور رسد میں ایک ہی نسبت سے تبدیلی آئے تو رسد کی لچک اکائی کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب کسی شے کی قیمت اور رسد میں ایک ہی نسبت سے تبدیلی آئے تو رسد کی لچک اکائی کے برابر ہو جاتی ہے۔ قیمت بڑھ رہی ہے 10، 15 اور 20، رسد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے 20، 30 اور 40۔ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو رسد کی لچک اکائی کے برابر کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیمت اور رسد میں ایک ہی، جس نسبت سے قیمت بڑھ رہی ہے اسی نسبت سے جو رسد ہے وہ بھی بڑھے۔ اس کا ڈائیگرام جو ہے وہ بھی میں نے بنایا، یہ رسد کی لچک کا ڈائیگرام۔ اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف بڑھائیں نا اس خط کو، تو آپ دیکھیے گا یہ زیرو جو اوریجن ہے وہاں پہ چلا جائے گا۔ تو کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کو یہاں پہ ایس اور ایس بھی لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس رسد کا خط ہے جو کہ اوریجن سے نکلتا ہے، یعنی بالکل ایکول چینج جو ہے وہ یہ شو کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک، رسد کی لچک اکائی سے زیادہ۔ جب کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے مقابلے میں رسد میں زیادہ نسبت سے تبدیلی ہے تو رسد کی لچک اکائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب قیمت میں تبدیلی کم شرح سے ہوگی لیکن رسد میں زیادہ شرح سے تبدیلی ہوگی تو رسد کی لچک اکائی سے بڑھ جائے گی۔ قیمت 10، 15، 20 ہی ہو رہی ہے لیکن رسد میں آپ دیکھیں بہت بڑا چینج ہے، 20، 50، 100۔ اس میں ڈسٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں پر قیمت کے مقابلے میں رسد زیادہ نسبت سے تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے پاس رسد کا خط جو ہے وہ بنے گا۔ یہ رسد کا خط جو ہے وہ کیسا ہے ہمارے پاس؟ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔
اور جو ہے وہ اس کے علاوہ میں یہ آپ کو فلیٹر سا خط آپ کے پاس آ جائے گا. اچھا سوری. اس کے بعد جو ہے وہ ہے رسد کی لچک اکائی سے کم، جب کسی شے کی قیمت میں زیادہ نسبت سے تبدیلی آئے اور رسد میں کم نسبت سے تبدیلی آئے. اب قیمت زیادہ نسبت سے تبدیل ہوگی لیکن رسد کم نسبت سے تبدیل ہوگی. یہاں پر قیمت میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں 20 50 100 والا بھی، پچھلا جو ہے نا پڑا وہ والا ٹیبل، اس کو الٹ کر کے ادھر لکھ دیں. ادھر اب قیمت کی رسد کی جو فگرز تھی وہ قیمت میں لکھ لیں اور قیمت والی رسد میں. تو 10 20 30 ہو رہی ہے اور 20 30 اور 40 ہو رہی ہے. اس کا جو خط ہے وہ اس طرح سے ایکس کی سائڈ پر جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ایسے گرتا ہوا جو ہے وہ آپ کو شو ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایسے کر کے رسد بھی ایس اور ایس جو ہے وہ بھی ضرور لکھنا ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا. یہ میں نے دو خطوط بنا ہے الاسٹیسٹی اینڈ الاسٹیسٹی. یہ دیکھیے الاسٹیسٹی آف سپلائی جو ہے جب رسد کی لچک اکائی سے زیادہ ہو تو یہ وائی کی طرف جو ہے وہ جائے گا، فلیٹر خط ہوگا. اور جب رسد کی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے تو یہ گرتا ہوا خط آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں S1 جو ہے وہ ان الاسٹک خط ہے، یہ لیس الاسٹک ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ مور الاسٹک خط ہے S2. اس کے بعد میں پرائس الاسٹیسٹی آف سپلائی کا فارمولہ ہم دیکھیں گے چینج ان کیو ایس ڈیوائڈیڈ بائی کیو ایس ہول ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان پی ڈیوائڈیڈ بائی پی. ٹھیک ہے. رسد میں تبدیلی ڈیوائڈیڈ بائی رسد اور قیمت میں تبدیلی ڈیوائڈیڈ بائی قیمت. یہ یہیں تک ہی ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو انگلش میں بتا دیتی ہوں. ہم کام جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہاں تک کیا تھا. طلب آپ کر رہے تھے، طلب میں پہلا طریقہ آپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے. آج جو ہے وہ آپ کر لیجیے گا طلب کی لچک کی پیمائش کا دوسرا طریقہ یعنی فیصد کا طریقہ اور آپ کے پاس فارمولے کا طریقہ. ٹھیک ہے. فیصد کا طریقہ اور فارمولے کا طریقہ آج آپ نے یہ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو میتھڈ ہے میئرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف سپلائی از یونٹی میتھڈ وین دا proportionate change in quantity supply and price is equal or the rate of change in both remains the same. ٹھیک ہے. when there is آپ سمپل لکھ سکتے ہیں when there is equal change in quantity supply and price it is called elasticity of supply is equal to unity. ٹھیک ہے نا. پرائس 10 15 20 ہو رہی ہے اور جو سپلائی ہے وہ 20 30 40. آپ کے پاس ایک سپلائی کا کرو بنے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پیچھے اس کو بڑھائیں تو وہ اوریجن کی طرح آگے انہوں نے ایک کرو کی شکل میں بتایا، وہ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. Elasticity is greater than unity if the rate of change in supply is greater than the rate of change in price of a commodity. It is called elasticity of supply is greater than 1. 10 15 20 is price and supply. You see that it is 20 50 and 100. There is lots of change distance in these figures. ٹھیک ہے. 20 50 and 100. دین وی ڈرا ڈائیگرام اور ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ جو سپلائی کا بن رہا ہے یہ وائی کی سائڈ پر جو ہے وہ زیادہ فلیٹر سا خط ہے. ٹھیک ہے. وائی کی سائڈ پر جو ہے وہ جا رہا ہے. ایکسٹینڈ ٹورڈز لیفٹ اٹ کراسز وائی ایکسس. اچھا پھر ہے جی لیس دین 1 وین پروپورشنیٹ چینج ان کوانٹٹی سپلائی از اسمالر دین پروپورشنیٹ چینج ان دا پرائز. ٹھیک ہے نا. elasticity آف سپلائی از لیس دین 1. انڈر سچ سچویشن ایس ایس کر بیکم مور اسٹیپر. اب جو ہے وہ آپ پرائز 10 20 30 لیں گے اور سپلائی جو ہے وہ 20 30 40. آپ کے پاس جو خط بنے گا سپلائی کا جو کرو بنے گا وہ ایکسس کی سائڈ پہ ایکس کی سائڈ پر جو ہے وہ اس کا ہوگا کراسز. ایک اگر ہم اس کو نیچے کی طرف بڑھائیں تو وہ ایکس کی طرف جائے گا. پھر جو ہے وہ ہمارے پاس دو یہاں پر آپ کو چلو انگلش میں یہ ادھر دے دیا ہے. سب سے پہلے چلو اس کو یہیں پہ کر لیتے ہیں. جیسے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے پروپورشنیٹ چینج ان دا کوانٹٹی سپلائی ڈیوائڈیڈ بائی پروپورشنیٹ چینج ان دا سپلائی. ٹھیک ہے نا. کوانٹٹی سپلائی ادھر نیچے غلط لکھا ہوا ہے، پروپورشنیٹ چینج ان دا پرائس ہے. ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کر لیجیے گا، فارمولہ غلط لکھا ہے. پروپورشنیٹ چینج ان دا کوانٹٹی سپلائی ڈیوائڈیڈ بائی پروپورشنیٹ چینج ان دا پرائس. ٹھیک ہے. ٹو ایکسٹریم کیسز یہاں پر دیے پرفیکٹلی ان الاسٹک پرفیکٹلی الاسٹک. elasticity of supply may become perfectly inelastic یعنی elasticity is equal to 0 when supply does not respond to the change in the price. اب پرائس تو چینج ہو رہی ہے فرسٹ ڈائیگرام میں لیکن سپلائی چینج نہیں ہو رہی. ایس ایس کر بیکم ورٹیکل اپون ایکس ایکسس. and elasticity is equal to infinity when supply goes on increasing at a given price of a commodity. SS curve become horizontal towards x axis which is perfectly elastic. ٹھیک ہے. there is unlimited change in the supply and price is fixed. ٹھیک ہے. پرسنٹیج جو میتھڈ ہے اینڈ فارمولا میتھڈ وی ول ڈو ان دا نیکسٹ لیکچر. اوکے اینڈ
Your homework is elasticity of demand method, second method, that is percentage method and formula method. ٹھیک ہے, this is your homework. اچھا, اس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یا طلب کی رسد, طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقے اکثر پیپر میں آتے ہیں لانگ میں یا پھر رسد میں, ان دونوں میں سے ایک تو پکا جو ہے وہ پیپر میں آتا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے مجھ سے جو ہے وہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ حافظ.